पूरे पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है माशाल्लाह से 3-4 सालों से काम कर। MBA के चंद दिन के बाद ही मुझे कॉल आ गई, सामने स्कूल था, वहाँ से मैंने टीचिंग और मैं साथ ही कुरान मजीद का कोर्स। तो बीनी है तो किताबों से मोहब्बत है, किताबों से प्यार है जो पीछे हम देखते हैं। उनको अपने आप को यूज़ नहीं करने का ख्याल आता कि हमारे अंदर अल्लाह मैंने कुछ दे के हमें भेजा है दुनिया में। हमारे यहाँ जिस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने लिए चाहते हैं कि कोई भी काम करें तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। भाइयों को कहते हैं फलां जगह ले जाओ, फलां जगह ले जाओ, हमें कोई काम है तो हम कहते हैं कि मर्द ही करेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। औरत कभी मरियम कभी हवा, औरत ने हर दौर में है कौमों को संवारा। तो आज भी हमने इसी मिसाल को ज़िंदा रखते हुए एक ऐसी बाहिम्मत खातून को हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। उनका तारीफ़ तो हम चल कर करवाते हैं, लेकिन उनके काम से मुतल्लिक थोड़ा सा आपको बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी दाई हैं और उसके साथ साथ एजुकेशन पे भी काम कर रही, ख़वातीन की हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जनाब हेल्थ सेक्टर में अब बहुत सारा ऐसा हम गैप देखते हैं कि जहाँ पर लोगों को बेसिक जो हेल्थ की सहूलियात हैं वो मैसर नहीं होती, तो उनको घरों पर जाकर उनकी हेल्थ के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप्स किए जाते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत जो होती है, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो आगे आगे खड़ी होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मिस शाहिदा नावीद, फाउंडर हैं मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपका। मिस थोड़ा सा बताएं कि मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन, आप मेरी पहचान पूरे पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है माशाल्लाह से 3-4 सालों से काम कर रही हैं और स्पेशली ख़वातीन की एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना बहुत थोड़ा सा हमारे यहाँ ख़वातीन पे अगर हम काम करें, उनकी डेवलपमेंट पे काम करें तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और ख़वातीन भी आपको सपोर्ट करती हैं, उसमें खड़ी होती हैं। तो इस जर्नी को लेकर कैसे लगा कि इसको आप कंटिन्यू करें? ऐसा है कि डॉक्टर AR कि हम काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो बेसिक वो गैप नहीं फाइंड आउट करते कि कहाँ पे हमें मोस्टली जो है अपनी कम्युनिटी को कुछ देना भी है, डिलीवर भी करना है प्योरली। हम कहते हैं बस हम हाँ दिखा दें, हम गए हैं, हमने ये काम किया, लेकिन मैं वो चेंज लाना चाहती हूँ जो वाकई में हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट में कुछ चेंज नज़र भी आए कि औरत को अगर हमने कुछ सिखाया है तो नज़र भी आना चाहिए। उस बेसिक मकसद को लेके मैं चली हूँ। अपने ऑफिस में हमने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उनको स्किल्ड करें, एम्पावर करूँ, सेल्फ फंड, मतलब किसी और पे वो डिपेंडेंट ना हो के बैठें कि हमें को देगा। मैंने एक्चुअली बहुत सी वीडियोस औरतों को देखा है और फिर लोगों को देखा बस मांग लिया ज़कात में से दे दें, भाई दामाद कोई मतलब कोई भी देवर है, ससुराल है, मेकअप, उनको ये रहता है कि बस हमें जो हेल्प कर रहे हैं बस वो काफ़ी है। उनको अपने आप को यूज़ नहीं करने का ख्याल आता कि हमारे अंदर अल्लाह मैंने कुछ दे के हमें भेजा है दुनिया में, उसको निकालें, उसको एक्सप्लोर करें। तो अल्लाह ताला ने सबको कोई ना कोई सलाहियत दे के पैदा किया है, तो उसको पॉलिश कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लेडीज़ जो आना चाहती हैं वो आ भी रही हैं, ओबियसली वो करना चाह रही हैं। स्टिचिंग पे ज़्यादा उनका ध्यान होता है, ब्यूटिशियन का भी हम कर रहे हैं, कुकिंग है, ड्राइविंग की तरफ भी मैं आ रही हूँ। अच्छा, पढ़ाने का बहुत सारी ख़वातीन हम देखते हैं कि ड्राइविंग में उतनी एक्सपर्ट नहीं होती जितना होना चाहिए, तो उस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो इनको इंशाल्लाह हमने उस तरह से एम्पावर करना है ताकि वो नज़र भी आएँ, और इंशाल्लाह मेरा ये मकसद है और होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा कि औरतें आपको नज़र आएंगी कि वो अब अपने आप को बाहर लाएंगी। ऑलराइट, अच्छा एजुकेशन पे भी आपका बड़ा फोकस है, तो एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, किस किस्म की सहूलियात है? एजुकेशन पे हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी अपनी डेवलप की हुई है। उसमें हमने हर तरह की बुक्स रखी हुई हैं, इस्लामिक भी हैं, तफसीर के मेरे पास 2 सेट हैं वो हमने रखे, डिफरेंट नॉवेल्स हैं इंग्लिश के भी और बच्चों के लिए भी, सिलेबस की बुक्स हैं या हिस्ट्री की हैं, बड़े बड़े जो राइटर्स की बुक्स हैं वो भी वहाँ पे हैं। और लाइब्रेरी ओपन फॉर पब्लिक है? जी ओबियसली है, सबके लिए है, वो आए बैठे वहाँ पे। जो मैं तो उन लेडीज़ को भी कहती हूँ जो घरों में बोर होती हैं, जिनको चाहिए 1 घंटा भी अपने लिए निकालें, और निकालना भी चाहिए, वो आएँ बैठें बुक्स पढ़ें। बच्चियाँ वहाँ पे हैं, उनको हम कुकिंग की भी हर तरह की मैं सिखा रही हूँ, तो उनको वहाँ पे हर तरह की फिटनेस छोटा सा स्टूडियो भी हमने बनाया, अपने आप को एम्पावर करें, मतलब डल ना हो। मैं नहीं चाहती कि औरत डल होके घर बैठ के डिप्रेस होती रहे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऐसा सेटअप जो मेरे पास है आप कल को अपने पास भी बना सकते हैं। अपने पास बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात है। और जिस तरह से हम एज वी आर लिविंग डिजिटल एज और इस डिजिटल एरा में बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली ख़वातीन को ये चीज़ फेस करने को मिलती है। और आजकल के दौर में जो कुतुब बीनी है, जो किताबों से मोहब्बत है, किताबों से प्यार है, जो पीछे हम देखते हैं सुनते हैं कि जनाब कुतुब बीनी करने से आपका एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है और फिर आपकी सोच में वुसअत आती है, तो ये दोबारा से रिवाइव
ہونا اور خواتین کی امپاورمنٹ بھی اگر یہ چیز کی جا رہی تو میرے خیال کے پورے سوسائٹی کے لیے بڑا امپیکٹفل جی ہے. بالکل. تو یہ بڑی خوبصورت. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے پھر انکریج کیا, انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو دیں گے. مجھے قائداعظم لائبریری والوں نے بھی دیں, چلڈرن لائبریری والوں نے بھی بکس دیں. پھر جتنے لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے مجھے کسی کا میسج بھی آیا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ سنا تھا, وہ بکس دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریفر کر دیں. موسٹ ویلکم. آپ لوگ جو کہیں بھی آپ کے پاس بکس ہیں, آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہمارے آفس میں رکھوانا چاہتے ہیں, بے شک ہمیں دیں, کیونکہ لوگ بک ریڈنگ کا آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ ہونا چاہیے. ہم گیجٹس میں رہ جاتے ہیں, ہر چیز ہم آن لائن ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نکالیں اپنی ٹائم, فریش ہوں, اپنے مائنڈ کو فریش کریں, اپنے نالج کو بیٹھے اچھا ایک پازیٹیو ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں. بالکل ایسے بڑی خوبصورت روایت ہے اور خواتین کو بڑھ چڑھ کر آگے اس طرح سے کام کرنا چاہیے. ہیلتھ کے شعبے کو بھی آپ ٹارگٹ کر رہی ہیں. آپ کے ہسبینڈ جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور سرجن ہیں, ایک بڑے نامور ادارے کے ساتھ منسلک ہیں گورنمنٹ میں, تو اس میں تو آپ کو ہسبینڈ صاحب آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہوں گے. آپ کی اس میں کیا کنٹریبیوشنس؟ ایکچولی ایسا ہے کہ ہیلتھ پہ تو میں تو سب جگہ ہی کام کرنا چاہتی ہوں نا. میں تو چاہتی ہوں پتہ نہیں میں کتنی ہر فیلڈ کو ہی میں ٹچ کروں, اور لیڈیز مین بھی, مین امپاورمنٹ بھی ہے, تو اس میں بھی ان کو بھی میں آگے تک لے کے چلوں. تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مجھے آسان ہو جاتا ہے کام. اوبیسلی آپ کو ویسے اتنے ڈاکٹرز آپ کیچ نہیں کر سکتے, تو چونکہ میرے ہسبینڈ جناح ہاسپٹل میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے یورولوجی کے, تو اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم فری میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو اس کے حوالے سے پھر اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں. ہم گائنی کے, آئز کا, کلینکل سائیکالوجی کا, ہم ڈفرینٹ, ڈاکٹر صاحب تو یورولوجی کے ہیں ہی, تو ہم ڈفرینٹ کیمپس اس طرح میرے لیے آسان ہو جاتا ہے لگانا. آلرائٹ. اچھا, میں تھوڑا سا سوال ڈفرینٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہونا چاہیے, تو آپ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں, تو اس میں مسائل بھی آتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن کیا آتی ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں, اپنے لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے اسپیشلی جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی تو انسپریشن ہوگی, کوئی تو موٹیویشن ہوگا, کس طرح سے؟ اس کو میں مطلب اس طرح لیتی ہوں کہ میں شاید میرے اندر انرجی تھی. اچھا. میں ابھی شادی نہیں بھی ہوئی تھی تو میں سوشل تھی, میں ایک پریکٹیکل لڑکی تھی. صحیح. مطلب میں اس طرح کی لڑکیوں میں سے نہیں تھی کہ جن کو بس اپنی خیال اپنا, مجھے نہیں یاد کہ میں نے شادی سے پہلے کوئی 1 گھنٹہ بھی فارغ بیٹھ کے گزارا ہوگا. مطلب ایون اے سنگل آور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی ٹائم ویسٹ کیا ہوگا, ٹی وی دیکھتی رہی ہوں گی اور میں نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا. اچھا. پڑھائی تو پڑھائی تھی, پری میڈیکل, ایف ایس سی, بی ایس سی, نان میڈیکل, ایم بی اے. تو میں ایم بی اے کے چند دن کے بعد ہی مجھے کال آ گئی, سامنے اسکول تھا, وہاں سے میں نے ٹیچنگ, اور میں ساتھ ہی قرآن مجید کا کورس ترجمہ تفسیر کا میں نے شروع کر دیا الوداع سے. تو مجھے مطلب میں شام کو گھر آتی تھی اسکول سے جو قرآن مجید کی طرف, اور وہاں سے آ کے میں نے وہ اپنا سپارہ بھی ریوائز کرنا ہے, میں نے کاپیز بھی چیک کرنی ہے, اور میں نے ٹائم پہ سو جانا ہے, کیونکہ صبح سے پھر میری وہ روٹین. تو وہ ایک مائنڈ تھا. اور پھر ویمن کو امپاور کرنے کا تو مجھے پہلے سے تھا, میں کوئی کالم لکھوں, میں کچھ کروں, ایک پیشن تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. شادی ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. این جی او مائنڈ میں نہیں آتی تھی, میں کہتی تھی کوئی ایسوسیشن, مطلب ایم بی اے کیا ہوتا ہے تو اس میں ایسوسیشن کا ورڈ پڑھتے ہیں, آرگنائزیشن کا پڑھتے ہیں, تو میں کہتی تھی میں کوئی ایسوسیشن بنانا چاہتی ہوں, عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, جن کے گھروں میں مسائل ہیں وہ گھر کے مسائل میں ان کے حل کرنا چاہتی ہوں. کسی کو مسئلے نہیں ہونا چاہیے, کوئی عورت کو امپاور تو میرے شروع سے مائنڈ میں ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ محتاج ہو کے نہ بیٹھیں. ہم گاڑی چلانے کے لیے بھی بھائیوں کو کہتے ہیں فلاں جگہ لے جاؤ, فلاں جگہ لے جاؤ. ہمیں کوئی کام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرد ہی کرے گا. آپ ہر کام کر سکتے ہیں, ہر کام آپ کر سکتی ہیں. کوئی کام آپ مت سوچیں کہ یہ مجھے نہیں آتا, آپ کر سکتی ہیں. آپ صرف اپنی ایک سوچ بنا لیں, ہم کر سکتے ہیں, اور اس کے راستے میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس ایجو سیکٹر میں کام کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. آپ کو مسائل بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, اور پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, اور پھر اس کو لے کے آگے چلنا. تو ابھی تک سب سے بڑا جو ایشو, جو چیلنج دیکھتی ہیں وہ کیا ہے؟ چیلنج مجھے اس طرح سے تو نہیں ہے کوئی کہ لائک آپ میں بھی سب لوگ سمجھتے ہو, کچھ لوگ کہتے ہوں گے شاید مردوں کی طرف سے کوئی نہیں. مجھے بہت بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں جتنے لوگ آتے ہیں مجھے بہت پازیٹیولی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسز کو بھی لے کے آئیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ, ان کو بھی کچھ لوگوں کی مسز کو ہے بھی میرے ساتھ آتی ہیں, مطلب کہہ بھی رہی ہیں. تو فائنانشیل ہے بس ایک ہرڈل میرے لیے, کہ میرے پروجیکٹس بہت میرے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ میں چاہتی ہوں کہ میں بڑے لیول پہ اس کو کروں, بڑے, ہاں, اس کو میں بہت سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ ایک تھوڑا سا ہرڈل ہے. آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, اسپیشلی خواتین بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں گاؤں دیہات اور ایسے پیریفری ایریاز میں جہاں پہ یہ سہولیات ہے نہیں. جی. ان خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ویسٹ مت کریں. آپ اگر گھریلو خاتون بھی ہیں تو صبح آپ نے کام کیا, بچوں کو بھیج دیا, دوپہر کو آپ نے کھانا بنانا ہے,
بہت کم لیڈیز ہوں گی جو اپنا کام سارا ہی گھر کا مطلب پوچھا بھی اور برتن بھی سب کچھ کر کے پھر بھی آپ کے پاس کم از کم 2 گھنٹے تو بچتے ہوں گے. چلے 1 گھنٹہ ہی بچتا ہوگا, آپ اس 1 گھنٹے کو بھی کیوں ویسٹ کرتی ہیں؟ صحیح. آپ آن لائن کچھ کر سکتے ہیں. آج کل ہر چیز آن لائن چل رہی ہے. آپ کوکنگ آپ کی آن لائن چل رہی ہے, بیوٹیشین کی اسکلز ہیں, لیکچر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ آن لائن پڑھائیں. قرآن بھی پڑھا سکتی ہیں, قرآن بھی پڑھائیں. کیا آپ کوئی چیز سیل کر سکتی ہیں, آپ آن لائن سیل کریں. کپڑوں کا کاروبار کر لیں, پڑھائی کا ٹیوشن کا کر لیں, میک اپ کی سینس ہے آپ کے اندر وہ کر لیں. ہمارے پاس ہم تو ہر طرح کی فیسلٹی دے رہے ہیں. اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں کچھ اپنے آپ کو گروم کرنے, ایوری منڈے ہمارے پاس بیوٹیشین آتی ہیں, 4-5 گھنٹے کے لیے وہ بچیوں کو سکھا کے جاتی ہیں. یہ فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ, بالکل فری آف کاسٹ. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, اس کو آگے کہاں تک ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ابھی ہم لوگ آپ کو میں نے بتایا کہ ہیلتھ پہ کام تو ہم فری میڈیکل کیمپس کے حوالے سے کر رہے ہیں. فری میڈیسن بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب وہاں پہ ہم کافی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فیسلٹی مل سکتی ہے. تو ہم نے وہاں پہ ایک سیٹ اپ لگا رہے ہیں جس میں ہم او پی ڈی اور کلیکشن سینٹر کے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوں گے جو ان کو چیک کریں گے. وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. اور کچھ بچیاں ہیں جو کمپیوٹر کورس کرنا چاہتی ہیں. کچھ لیڈی, ایون کہ کل ایک لیڈی آئی, وہ اپنی بیٹیوں کو بھی کمپیوٹر کورس کرانا چاہ رہی تھی اور وہ خود بھی کرنا چاہ رہی تھی. آلرائٹ. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی مزید کام کریں گے. اب اگر کوئی آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اور میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارے کی سپرویژن میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. آپ کسی بھی علاقے سے ہیں, کسی بھی ذات مذہب سے آپ کا تعلق ہے, تو میری پہچان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ سب کے لیے حاضر ہے. اور مس شاہدہ جس طرح سے والنٹیئرلی خود بھی کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی اس مشن کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اسی طرح بڑھتا اور آگے چلتا ہوا دکھائے. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور امید کرتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں, جو لسنرز ہیں, ان کو بھی آج کا پروگرام, آج کا جو سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر ایمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.